السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 130۔ سورۃ انعام آیات ہیں 19 سے لے کر 27 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون۔ پوچھئے ان سے کہ کون سی چیز بڑی ہے بطور گواہ؟ اس کا جواب یہی ہو سکتا ہے اللہ۔ تو کہہ دیجئے کہ اللہ گواہ ہے میرے اور آپ کے درمیان۔ گواہ یعنی جو دعوتیں دی جا رہی تھیں توحید کی دعوت، وہ شک میں تھے تو حق کون، برحق کون، ناحق کون؟ گواہی اپنی وحدانیت کی، اپنی ربوبیت کی اللہ نے سب سے پہلے دی جی، تو سب سے بڑا گواہ اللہ۔ اور رہا میری طرف جو وحی کیا جاتا ہے، بطور وحی کے قرآن جو نازل کیا جاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اس کے ذریعے آپ لوگوں کو آگاہ کروں اور جس تک یہ قرآن پہنچے اسے۔ تو قرآن کا مقصد قرآن کے ذریعے لوگوں کو دعوت پہنچانا، یہ ہمارے رسول کی ذمہ داری۔ اس حیثیت سے ہم امت مسلمہ کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کے ذریعے ہم لوگوں کو دعوت دیں جی، یہ نوٹ کر لیں۔ اور جس تک پہنچی اب یہ قرآن جس تک پہنچ رہا ہے ان کی ذمہ داری ہے جی۔ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں ہے، کہاں؟ حقیقت یہ کہ ایک ہی معبود ہے۔ تو کہہ دیجئے کہ میں تو ایسی گواہی نہیں دیتا جی۔ پھر ان سے کہہ دو کہ معبود برحق ایک ہی ہے اور میں بری ہوں، بیزاری اختیار کرتا ہوں کس سے؟ جو تم شریک کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو۔ اب یہاں پر اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے اگلی آیت میں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔ ہم نے جنہیں کتاب دی ہے یعنی اہل کتاب، تورات ہو انجیل ہو، وہ اچھی طرح جانتے ہیں ہو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو۔ بیٹوں کا ذکر ہے اس لیے کہ بیٹے تو مرغوب ہوتے ہیں نا، محبوب ہوتے ہیں جی، وقف لازم ہے۔ اور اچھی طرح جاننے کے باوجود بھی منکر ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا؟ خسارہ۔ انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا تو وہ ایمان لانے والے نہیں، اس لیے کہ حقیقتیں واضح دلائل سامنے آئے اور انکار کیا تو حجت قائم ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ اللہ پر جھوٹ بولے، اس کی اولاد قرار دے، یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، کلام پاک کی آیت کو، یا تورات ہو جس میں لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ظالم لوگ فلاح کو نہیں پاتے، نہیں پہنچتے۔ ظالم لوگ فلاح کو نہ پائیں گے نہ وہاں تک پہنچیں گے۔
بلکہ ہم ایسے مجرموں کو اکٹھا کریں گے. تو سنیے، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. جس دن ہم ساروں کو اکٹھا کریں گے اور پوچھیں گے جنہوں نے شرک کیا یعنی شریک کیے آلیہ باطل معبودوں کو، تو این شرکاؤکم، کہاں ہیں تمہارے شریک جن کا تمہیں زعم تھا. ہمیشہ زعم صرف دعوے کو کہا جاتا ہے، وہ سچا پکا نہیں ہوتا زعم. اب نتیجہ کیا ہوگا؟ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. اب یہاں فتنے کا لفظ آیا ہے، تو فتنہ آزمائش ابتلا ہوتا ہے. تو دیکھو ترجمہ کیسے یہ ہے اکابر نے. پھر ان کا انجام اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا کہ وہ خود پر جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے کہ واللہ، اللہ قسم کھا کر کے، اے ہمارے رب ہم تو مشرک نہیں تھے. کیونکہ اب کوئی نہیں چاہ رہا ہی نہیں تو جھوٹ بولیں گے. اسی کی وضاحت ہے انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما كانوا یفترون. ذرا غور کریں کہ کیسے اپنے آپ کو خود کو جھٹلا دیا. کذب، وہ اپنے آپ پر ہی جھوٹ بول دیا. مشرک تھے اور کہتے ہیں کہ ہم مشرک نہیں تھے. اور جنہیں شریک کرتے تھے جھوٹا من گھڑت جنہیں شریک بنایا تھا وہ سب دور ہو جائیں گے. کسی نے کیا ہے دور ہو جائیں گے، کسی نے غائب، وہ کوئی حقیقت ہی نہیں تھی. جی انہی کی کیفیت بتلائی جا رہی ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو غور سے یعنی کان لگا کے سنتے ہیں مگر بے فائدہ، اس لیے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا اور کانوں پر ڈانٹ، اس بات سے کہ سمجھیں یفقہوا، ہم نے تو پردہ ڈال دیا دلوں پر تو سمجھنے سے قاصر رہے، اور کانوں میں ڈانٹ تو اب کانوں سے آواز اندر داخل نہیں ہوگی. جب داخل نہیں ہوگی تو دل کیا سمجھیں گے، یہ کہا جا رہا ہے. اور اگر تمام دلائل بھی دیکھ لیں ایمان لانے والے نہیں. بھئی کیوں؟ اس لیے کہ کلمہ حق اللہ کی جانب سے ثابت ہو چکا ہے ان کی ضد کی بنیاد پر. یہاں تک کہ جب آپ کے پاس جھگڑنے کے لیے آتے ہیں تو کہیں گے کافر کہ یہ تو پچھلوں کی کہانیاں داستان پارینہ ہے، یوں کہیں گے. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ. دیکھیے ایک جگہ نہی اور ایک جگہ نون اور حمزہ ہے. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، تو ينہون اور وَيَنْأَوْنَ. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. وہ اس سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی روکتے ہیں. اب یہ خود بھی روکتے ہیں، یہ نون اور حمزہ تو میں آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سورہ فصلت میں جائیے، آیت نمبر ہے 51. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. یعنی جب انسان پر ہم نعمتوں کی بارش کرتے ہیں تو وہ کنارے ہٹتا ہے، جی انکار کرتا ہے، یعنی کنارہ کشی اختیار کرتا ہے. یعنی روکتا ہے اپنے آپ کو، رکتا ہے. تو یہ ہے
وَنَأَى اس کا صیغہ آتا ہے ماضی کا، وَيَنْأَوْنَ یعنی خود بھی رکتے ہیں۔ تو اس آیت کو دیکھیں گے فصلت کی 51 کی، تو یہ لغہ یاد رکھ لیجئے گا، یعنی نہی تو جانتے ہیں کہ روکنا، اور وَيَنْأَوْنَ خود رکنا۔ اچھا، اس عمل سے وہ اپنے آپ کو ہی ہلاک کر رہے ہیں مگر انہیں اس کا احساس نہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اگر آپ دیکھیں جس وقت کہ جہنم کی آگ کے پاس کھڑے کیے جائیں گے نا، تو کیا کہیں گے؟ اس جہنم کی آگ کو دیکھ کر تو بولیں گے او کاش کہ ہمیں لوٹایا جائے، نُرَدُّ، پھر ہم نہیں جھٹلائیں گے ہمارے رب کی آیت کو، وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اور ہم یقین کرنے والوں میں سے ہوں گے، ایمان لانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو یہ تفاصیل کھول کھول کر بیان کی جا رہی ہیں کس کی؟ جو شریک کرتے ہیں، جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اور ہم حامل قرآن ہیں، لہذا انہیں قرآن کے ذریعے، ان آیات کے ذریعے دعوت دی جائے، دیکھیے ہمارے رشتہ و اقارب والے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اسلام کا دعویٰ کرنے والے ہیں، انہیں شرک سے بچائیے۔ اور محنت کس سے کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، اس قرآن کے ذریعے جو میرے پاس بطور وحی نازل ہو رہا ہے، اس کے ذریعے میں تمہیں آگاہ کروں۔ تو ہمارے پاس یہ قرآن ہے، اور اسے سمجھنے کے لیے احادیث صحیحہ ہیں، اور تعاون اور مدد، تاکہ آیتیں کھل جائیں۔ اکابر اور سلف صالحین کے اقوال ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔